شیخ سعد نعمان اکیڈمی۔ شیخ سعد نعمانی اکیڈمی یہ واحد پاکستان کی اکیڈمی ہے جو لہجات قرآنیہ حجازی لہجے کے اندر پاکستان میں مسجد نبوی کی طرز کے اوپر تعلیم دیتی ہے، اور اس کا ویژن یہ ہے کہ دنیا میں قرآن کی ایسی تلاوت کو رائج کیا جائے جو تجوید، اتقان، تمکین، خوبصورتی، معنی اور وقوف کی رعایت سے مزین ہو اور سننے والے کے قلب کے اوپر اثر انداز ہو کر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے۔ بغیر کسی اور بات کے میں تبوک سے تشریف لائے ہوئے شیخ القرآن، استاذ المدارس، شیخ قاری علی انور صاحب کو یہاں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آپ لوگوں کو مؤذن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها
نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یہ تھے استاذ المدرس شیخ قاری علی انور صاحب. میں دعوت دوں گا فیضان خورشید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد خاک بطحا کے بھی کونے میں جگہ پانے دے خاک بطحا کے بھی کونے میں جگہ پانے دے مجھ کو دنیا کی علالت سے نکل جانے دے. میں دعوت دوں گا آنریبل گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میری خواہش ہے کہ آپ سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے. ان کے شاہنہ شان ان کا استقبال ہونا چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں. کیسی بات کریں؟ بیٹھے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گا بلکہ میں صرف دو باتیں کر کے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور خاص طور پہ آج کے جو مہمان خصوصی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں ہم انہیں سنیں. میں یہاں آپ سبھی کو جو ناظرین ہیں سامعین ہیں خواتین و حضرات ہمارے تمام ہی بیرونی ممالک کے سفارتکار جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو اور یہاں اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آج یہاں سب جمع ہیں ان سب کو گورنر ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. کہ آج میرے لیے ان 2 سالوں میں سب سے اہم دن ہے. لیکن اگر میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں تو پھر گھر جانا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہے گی کہ سارا تمہیں آمادہ تو میں نے کیا تھا اور تم نے میرا نام ہی نہیں لیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب میری نئی شادی ہوئی اور رمضان کا مہینہ آیا تو جو میری بیگم ہے بیگم صاحبہ وہ صرف پیس ٹی وی لگا کے رکھ دی. تو میں چڑھ جاتا تھا. میں نے کہا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے پیس ٹی وی تو چینج کر دو. کہتی نہیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سن رہی ہوں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئیں گے اور ہمارے یہاں پروگرام کریں گے. میرے والد محترم اور میری والدہ صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں. میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا آخر میں ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے. آج جن کی ہمت سے جن کی سپورٹ سے یہ بہترین پروگرام منعقد کیا گیا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ ہو بہو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ریپلیکا ہیں اور انہی کی طرح اسلام کو پھیلا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں آپ کو آپ کے بیٹے کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ آج یہاں موجود ہے شکریہ ادا کرتا ہوں.
انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، سندھ گورنمنٹ کا، جنہوں نے بہترین انتظامات کیے اور ہم آج آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں جب بیک اسٹیج علماء کرام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ جناب صدر محفل ڈاکٹر ذاکر نائک ہی ہیں، تو ہم بس صرف ان کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو مائک ہینڈ اوور کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں خطاب کے لیے بلانا چاہتا ہوں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے سر کے تاج اور زبردست قسم کا جو ادارہ جامعۃ الرشید ماشاءاللہ ان کے سپرویژن میں چل رہا ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب کو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ اور داعی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان میں پاکستانی قوم کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور میں اس موقع پہ 2-3 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں بہت سارے علماء ہیں، مختلف رہنما ہیں جو اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، جو مکتب فکر کی بات کرتے ہیں، کوئی دیوبندیت کی بات کرتا ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اور بات کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ یہ ہم سب سے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں 8 بلین انسان ان کے سامنے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں، ہم ان کو بہت دھیان سے بھی سنیں، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ میں تم سب کا رسول ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کے داعی ہیں، تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دوسری بات، یہاں جو ہمارے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ایک ان سے درخواست کروں گا اور ایک آپ سے درخواست کروں گا۔ آپ سے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کسی بھی ریاست میں کسی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی نیشنلٹی کے ساتھ، کسی ویزے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے وہ تمام حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں۔ تو ان جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں، ان کی جان، مال، تحفظ اور عزت کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی حرکت کرتا ہے، پوری بستی کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اقلیتوں کو نقصان پہنچائے گا تو قیامت کے دن میں خود اس کا دعوے دار ہوں گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اگر اقلیتوں پہ یہاں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور ان جتنی بھی لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ سفارتکار ہوں، چاہے وہ مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقوق جو مسلمانوں کو دیے ہیں، وہ ان اقلیتوں کو بھی دیے ہیں جو کسی معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے جیسے کسی مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، ایسے جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتے ہوں ان کی غیبت بھی ناجائز ہے، ان سے حسد کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو ہم کس طریقے سے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور نام سنتے ہی ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اسی میں کہ ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں، اجازت ہے نا بات کرنے کی؟ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط ہوا تو کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو ہماری قبیلے نے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں، وہاں کھانے کے لیے ضرور ملے گا، وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ الْإِسْلَامِ، اسلام لانے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو ان کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ پریشانی میں ہم سے کہیں، ہم ان کے ساتھ پہنچیں۔ تو
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو وفد کے لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں لے جائیں، ان کو رہائش بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں۔ تو ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں لے کر گیا، مسجد میں اکیلا رہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اس لیے نہیں لے کر گیا کہ میرا قد 6 گز تھا، یعنی 9 فٹ قد تھا ابو بصرہ غفاری کا۔ تو یہ محسوس ہوا کہ اتنے لمبے تڑنگے شخص کو کون کھانا کھلائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے۔ آپ کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا، 7 بکریاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دودھ پلائیں، تو 7 بکریوں کا دودھ ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ میں پی گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا، کیونکہ میں نے دودھ بہت زیادہ پی لیا تھا اور پیٹ میرا خالی تھا، تو مجھے اسہال ہو گئے اور پیٹ کا مسئلہ ہوا، اور مجھے اتنے اسہال ہوئے کہ میں بالکل بستر بھی خراب ہو گیا، میرے کپڑے بھی خراب ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو دھیان سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا پتہ چلا، آپ خود تشریف لائے، فغسلنی، خود اپنے ہاتھ سے میرا بول و براز دھویا، وَأَزَّرَنِي بِإِزَارِي، اور اپنے کپڑے مجھے پہنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اقلیتوں کے ساتھ یہ تھا، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے حضرات، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نبی نے آپ کے لیے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک عام مسلمان کے ہیں، تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رسول ہیں، وہ آپ کے بھی رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن رسول اور نبی وہ آپ کے بھی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ بھی آپ کے بھی رسول ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات، میں مختلف جو مکاتب فکر کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہاں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارے آپس میں فقہی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تو اپنے درسگاہ تک رکھیں، اپنے مدرسے تک رکھیں۔ دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی الارض ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اسی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے حسن نصر اللہ کا، اسماعیل ہنیہ کا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایران میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں یہود و ہنود، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹیاں اور اپنے مدرسے اور اپنے مکاتب فکر وہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سے نیچے آتے ہیں، تو ریاست کے لیے، ریاست کے چیلنجز کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں اس موقع پر یہاں سندھ حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آئی جی، ڈی آئی جی اور یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیکورٹی کے لیے بہت زبردست ماشاءاللہ انتظامات کیے ہیں، اور میں مرکزی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نام کی وجہ سے، رب اللہ کہنے کی وجہ سے ہندوؤں نے اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان پہ پابندی لگائی، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کے لیے، ہمارے مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخر میں گورنر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گورنر صاحب جب سے تشریف لائے ہیں یہاں گورنر ہاؤس میں، آپ دیکھیں کہ علماء کو، مکاتب فکر کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، سفارتکاروں کو، ہر سطح پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ ہمیں مرکز میں بھی چاہیے، صوبائی اس میں بھی چاہیے، گورنر ہاؤس میں بھی چاہیے، صدارتی ہاؤس میں بھی چاہیے۔ تو گورنر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جس طریقے سے پوری عوام کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے،
آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے دل سے دعا گو ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں دعوت دوں گا کلام کے لیے مولانا اویس نورانی صاحب کو. بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں. میری درخواست ہوگی، لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، تو تمام علماء کرام مختصر بات فرمائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام صدر محفل جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، واجب الاحترام جناب محترم گورنر سندھ جناب محترم کامران ٹسوری صاحب، اور انتہائی بزرگ اور مخلص میرے بزرگ جناب محترم مفتی عبدالرحیم صاحب، برادر محترم جناب مفتی نعمان صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان گرامی، اور گورنر ہاؤس میں تشریف فرمایا، پنڈال میں گراؤنڈ میں جو تشریف فرما مہمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل مفتی صاحب نے خطاب فرمایا، یقیناً ایمان افروز خطاب تھا. اللہ رب العالمین ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری کافی حد تک خیالات کی عکاسی فرمائی. میں جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ پاکستان کے مہمان ہیں، آنریبل گیسٹ ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت پاکستان کے جو مختصر کیا. اللہ رب العالمین آپ کے اس دورے سے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کو فائدے ہوں اور مستفیض فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں آپ اپنے خطابات فرمائیں، لوگوں کے لوگ اس سے مستفیض ہوں، اور عملی طور پر ڈاکٹر صاحب کے خطاب پہ جو خطاب فرمائیں اس پہ یقیناً اس پہ عمل پیرا بھی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا علامہ اویس نورانی صاحب، اور میں کلام کی دعوت دوں گا بہت ہی محبت کرنے والے، جن کی تقریروں کو، بیانات کو تمام مسالک کے لوگ اسی توجہ سے سنتے ہیں جس طرح ان کے مسلک کے لوگ سنتے ہیں. میں دعوت دوں گا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو کہ مختصر خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری حفظہ اللہ، اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں، توانائیوں سے سرفراز فرمائے. بہترین محفل سجائی ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی. اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب بہت ہی مفصل اور مختصر بات فرمائی، اور آپ لوگوں کی تالیاں بتا رہی تھیں کہ آپ سب ان کی بات سے تائید کرتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا مولانا فرحان نعیم صاحب کو، جو بانی ہے بنوری، جو العالمیہ تھے، مولانا نعیم صاحب، مفتی نعیم صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری درخواست ہوگی مختصر اور جامع بات فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی رضی اللہ عنہ: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا
خیر لک من حمر النعم متفق علیہ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں پر ایک تاریخی موقع پر جمع ہیں. ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اور ان کے فرزند انجمن شیخ فارق نائک ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، دنیا بھر کے اندر دعوت الی اللہ کی ترویج کے لیے ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر پاکستان میں سندھ حکومت کی جانب سے، جناب گورنر صاحب کی جانب سے، یہاں پر جتنے بھی اجتماع کے اندر جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز ہیں، تاجر برادری ہے، علماء ہیں، طلباء ہیں، سب کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا، اہلاً و سہلاً و مرحبا. میں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. ہم سب ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے آپ تمام لوگ یہاں پر جمع تھے. آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک کا. بشری صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں. تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں. یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان کے دورے پہ آؤں. 30 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں. اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ. آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت. میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے
खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नजदीक आज के तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक कि मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर हैं। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर हैं, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के। लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट। एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। स्टार टीवी टॉप, सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था।
हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 ने 15 सैटेलाइट। – 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? क्या आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या
4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD, 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन, कहता हूं, हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ुबिल्लाह, साइंटिफिक। और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में, 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्बेल की उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया
جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی فداوا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید، اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا. اور وید کے بعد اپنشد، اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں شروتی، ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 2 منترا نمبر 1، ایکم ایویدتیم، یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ اگر شویتا سوتر اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19، اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج، پینٹنگ، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل. چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 2، ناتسر پرتیما استی. اس خدا کی، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہم سوترا، ہندوازم میں ایکم برہم دیوتیا ناستے، نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے، اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے،
यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहि सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहीन अदनखद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, even I am God and besides me there is no other savior, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एट बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते हैं खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है।
تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی، لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے، تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، دیگر مذاہب ہے، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے، اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتے ہے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں there should not be differences، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اسی آیت کے، اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے، 95%. اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے،